اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، اور مسلمان ایک الگ شخصیت ہوتا ہے، اور مسلمان بندہ عقائد کو ایکسیپٹ کر لے تو پھر بنتا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں تاکہ یہ بات طویل نہ ہو جائے، دنیا بھر میں صرف ناروے یا ڈنمارک یا سویڈن کی بات نہیں، پاکستان یا انڈیا کی بات نہیں، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، ساری دنیا میں اوور ہیل وردن کسی بھی مقام پر کسی بھی مکتب فکر کا بندہ جب کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتا ہے تو وہ یہ تقاضا نہیں کرتا اچھا بھائی ہماری ظہر کا وقت ہو گیا تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم ظہر پڑھ لو، تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان۔ ایسا ہوتا ہے؟ بولیے ایسا ہوتا ہے؟ یہ رمضان آ گیا ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے ہیں، تم بھوکے رہ لو، ہم بھی مسلمان تم بھی مسلمان؟ نہیں، سب سے پہلا خراب جو کیا جاتا ہے پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسول، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ، یہ اقرار کر، یہ مان پہلے، جب مان جائے گا پھر تو مومن ہے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، اب آ کے نماز بھی لہرے کر، اب نماز بھی سیکھ، اب روزہ بھی سیکھ، اب زکوٰۃ بھی سیکھ، اب حج بھی سیکھ۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ جو بندہ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اس کے لیے علم دین کا یہ حصہ جاننا لازمی ہے کہ اس کو فرائض کی خبر ہو۔ اس کو کس چیز کی خبر ہو؟ فرائض کی خبر ہو، فرائض کا علم ہو کہ دین کون کون سی چیزوں کو میرے اوپر فرض کرتا ہے۔ اسی طرح اس کو حرام کی بھی خبر ہو۔ کس چیز کی خبر ہو؟ حرام کی بھی خبر ہو کہ دین کس کس چیز کو میرے لیے منع کرتا ہے۔ یہ منیمم علم ہے، یاد رکھ لیں، جو ہر مومن کے پاس ہونا لازمی ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو مسلمان ہونے کے باوجود ہم دنیا و آخرت کی سارا خیر جو ہے اس سے ہم پھر محروم ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے محروم رہیں گے جب تک ہمیں کم سے کم فرائض اور حرام کا علم نہیں ہوتا۔ دین کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد، قبول کرنے کے بعد اگر بندہ پیدائشی طور پر مومن ہو تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس کے اوپر، جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر کر رکھا ہے۔ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ بندہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو جائے۔ اس سے بڑا کائنات نے، ساری کائنات خدا تعالیٰ کے کرم سے بھری پڑی ہے، لیکن اس سے بڑا شاید کوئی کرم نہیں ہے، بلکہ یقیناً کوئی کرم نہیں کہ بندہ جب پیدا ہی ہو تو اس کے کانوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بھر دیا جائے۔ کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ جب دنیا سے جانے لگے پھر اس کے سامنے رکھ کے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام پکارا جائے۔ یہ بڑی اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ انسان مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو۔ جب ایک بندہ مسلمان ہو گیا پیدائشی طور پر، اب اس کے لیے جو چیزیں سیکھنا، لہرے کرنا موہ ہیں، وہ ہیں فرائض کی تعلیم۔ کس چیز کی تعلیم؟ فرائض کی تعلیم۔ فرائض میں جو سب سے پہلا فرض، جو مسلمان مرد ہو یا عورت، عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، اس کے لیے جو سب سے پہلا فرض دین قائم کرتا ہے وہ ہے نماز کا ادا کرنا۔ وہ بولیے کس چیز کا ادا کرنا؟ نماز کا ادا کرنا۔ یہ ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے کہ جب تک وہ ہوش میں ہے، بس یہ شرط ہے، وہ بے ہوشی میں نہ ہو، عاقل اور بالغ ہو، ہوش مند ہو، مسلمان ہو، اس کے لیے نماز پڑھنا ایسا فرض ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز مومن سے معاف نہیں ہوتی۔ یہ فرائض میں سے ہے۔ اگر بیمار ہے پڑھنے میں رعایت دے دی جائے گی، پڑھنے میں رعایت دے دی جائے گی، کنسیشن دے دی جائے گی، رابط دے دی جائے گی۔ اچھا تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، یہ رباط ہے کہ نہیں؟ بولیے یہ رباط ہے۔ اچھا تم اتنے بیمار ہو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، چلو لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو۔ اچھا دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں ہے مومن، میدان جنگ، اب اس سے بڑا جو ہے وہ خطرناک موقع کیا ہوتا ہے؟ میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے مومن کھڑا ہو، اس حالت میں بھی بندہ نماز کو چھوڑ نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے طریقہ مختلف بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا 2 صفیں کر لو دشمن کے سامنے، ایک صف ایک رکعت پڑھ لے، دوسری صف جنگ کرتی رہے۔
ایک رکعت پڑھ کے پھر دشمن کے سامنے چلا جائے، پہلے والا دوسری پڑھ لے، دوسرے والا پہلی پڑھ لے، یہ ترتیب ساری بیان کی کہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر بے شک ایک ایک رکعت کر کے نماز پڑھنی پڑے، لیکن نماز کی معافی نہیں ملے گی۔ اب اس سے آگے آپ چلے جائیں تو ہر حال کے اندر، ہر حال کے اندر نماز کا پڑھنا مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے۔ اور یہ جتنے بھی فرائض ہیں جن کا میں آگے، فرائض اور حرام یہ جو چیزیں ہیں ان کا آگے ذکر کروں گا، یہ بات یاد رکھ رہے، یہ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے، بنیادی تعلیمات میں سے کہ اگر کوئی بندہ فرائض کا عمل نہیں کرے گا فرائض کے اوپر، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ میں ایک جگہ پہ بیان کر رہا تھا یہاں ناروے میں ہی، بعد میں جب میں بیان ختم ہوا تو مجھے ایک شخص نے یقین جانی آ کر بتایا اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس بات کی۔ اس نے کہا شاہ صاحب مجھے اس بات کا آپ کے بیان کرنے سے پہلے خبر ہی نہیں تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ وہ علم کا حصہ ہے جو مسلمان کو موئے اس کو پتہ ہو اس بات کا، اور علم جو ہے اس کی بھی خبر نہیں، تو پتہ نہیں ہم نے بال کہاں پہ سفید کیے ہیں، کن کاموں میں ہم پڑے رہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر فرض کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، ایک بندہ نماز کا عادی نہ ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، تو یہ گناہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ یا چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ فرض کو ترک کر دینا، فرض کو چھوڑ دینا، فرض کا عادی نہ ہونا، یعنی عادت ہونا کہ نماز نہیں پڑھنی، کبھی کبھی پڑھ لی، کبھی جمعہ آ گیا پڑھ لی، کبھی رمضان میں تراویح آ گئی پڑھ لی، کبھی عید آ گئی پڑھ لی، کبھی ایک دو پڑھ لی، 5-7 دن پھر چھوڑ دی۔ فرض کو جو بندہ اس طرح چھوڑ دیتا ہے، سو فرض کا چھوڑ دینا یہ گناہ بولیے کبیرہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا معمولی گناہ نہیں دین کی نظر میں، کیونکہ یہ تو دین کی بنیادیں ہیں، یہ تو فرض ہے، یہ تو اوبلیگاتورسٹ ہے، یہ تو امپورٹنٹ ہے۔ جب فرض کا ترک کرے گا تو فرض کو چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہوگا، فرض کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور پھر یہ ایسا فرض ہے، یاد رکھ لیجئے گا، نماز کم سے کم اسلامی جو مختلف مکاتب فکر ہیں، جو مختلف مسالک ہیں فقہی، کم سے کم جو اس کے اوپر سزا رکھی گئی ہے، جو بندہ بے نماز ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، عاقل بالغ سمجھدار مسلمان ہو، کم سے کم جو اس کے اوپر سزا ہے وہ یہ ہے اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر، کہ اس شخص کو جیل کے اندر قید کر دیا جائے، حتیٰ کہ وہ بندہ توبہ کر لے۔ یہ کم سے کم میں نے عرض کیا، فقہا نے قتل تک کرنے کی رائے بھی دی ہے، اتنا ضروری ہے یہ کہ کم سے کم یہ اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو جیل کے اندر قید کر دیا جائے، حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے اور توبہ کر کے 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے کا پابند ہو جائے، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ فرض کو ترک کر دینا، فرض کو چھوڑ دینا، فرض کی ادائیگی نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور نماز دین کا پہلا فرض ہے جو مومن عاقل بالغ کے اوپر لازمی کیا جاتا ہے کہ نماز تو نے ہر صورت میں پڑھنی ہے، سفر میں ہو پھر بھی رعایت موجود ہے، پھر بھی کنسیشن ہے، چھوڑنے کا ذکر نہیں ہے، کنسیشن مل جائے گی۔ اچھا 4 رکعتیں فرض تھیں، اگر تم نے سفر کر لیا ہے تو چلو 4 کی بجائے 2 پڑھ لو، لیکن پڑھنی لازمی ہے، پڑھنی لازمی ہے۔